فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 7 کی ریکارڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے اور آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 78 سے، اور فصل کا نمبر ہے 44 اور عنوان ہے معاد یعنی قیامت، اور معاد عنوان کا جو نمبر ہے وہ ہے 2966۔ یہ عنوان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے 3 آیتوں سے قرآن کریم کی۔ آئیے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ مستففین کی آیت نمبر 31۔ اور اس روز روز جزا کو خود سے نکل جانے والے گناہگار کے سوا کوئی نہیں جھٹلاتا۔ نمبر 2 جو قرآن کی آیت ہے معاد موضوع کے ذیل میں، وہ ہے الجاسیہ یعنی سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس اس دنیا ہی کی ہے، یہیں مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں، ہمیں تو بس زمانہ ہی مارتا اور جلاتا ہے، ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے نہیں، یہ لوگ تو بس قیاس آرائی ہی کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 29 اور 30، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں تو تعجب کریں جب یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ پوچھے گا کہ کیا یہ قیامت کا دن اب بھی حق نہیں؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اپنے پروردگار کی قسم بالکل حق سچ ہے۔ تب اللہ فرمائے گا کہ تم چونکہ دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، لہٰذا اس کی سزا میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اب معاد سے متعلقہ جو احادیث شریف اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، اب ان کو شروع کرتے ہیں، اور حدیث جس نمبر پہ ہے وہ ہے 14432۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قیامت عمل کی جولا نگاہ ہے، اس میں یا تو لوگ خوش ہوں گے جنہوں نے کسی عمل کو حقیر سمجھ کر بھی انجام دیا تھا، بس ایسے لوگ فائدے میں رہیں گے، یا پھر غمگین ہوں گے جنہوں نے کوئی عمل انجام نہیں دیا تھا، بس ایسے لوگ پشیمان ہوں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر 359 اور 360۔ 14433، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگامہ آ جائے گا، تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، پھر وہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 83۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 112۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے 249۔ 14434
پہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ نوشتہ یعنی تقدیر اپنی میعاد کو حکم الہی اپنی مقررہ حد کو پہنچ جائے گا، پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور فرمان قضا نئے سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے گا، تو وہ آسمانوں کو جنبش میں لائے گا، انہیں پھاڑ دے گا، زمین کو ہلا دے گا، اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا، پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، اور وہ اس اللہ کے جلال کی ہیبت و قہر و غلبے کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا اور انہیں گل سڑ جانے کے بعد از سر نو تر و تازہ کرے گا اور متفرق و پراگندہ ہونے کے بعد پھر یکجا کر دے گا۔ پھر ان کے چھپے ہوئے اعمال و پوشیدہ کارگزاریوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے انہیں جدا جدا کرے گا اور انہیں 2 حصوں میں بانٹ دے گا، ایک کو وہ انعام و اکرام عطا فرمائے گا اور دوسرے سے انتقام لے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 109 شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 202۔ اب آ جائیں اگلی حدیث کی طرف 14435۔ گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لیے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والا اپنی اونٹنیوں کو، گویا کہ سور کی آواز تم تک پہنچ چکی ہے، قیامت تم پہ چھا چکی ہے، آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے ہو، باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں اور تمہارے ہیلے بہانے دب چکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 157۔ 14436 ترجمہ: تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے اور موت کی ساتھ تمہارے عقب میں ہے جو تمہیں آگے کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو، تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ اور خطبہ نمبر 21۔ نیز خطبہ نمبر 167 میں ہے کہ اور لوگ تمہارے آگے آگے ہیں اور موت کے ساتھ تمہارے پیچھے سے تمہیں آگے کی طرف ہنکائے جا رہی ہے۔ 14437 ترجمہ: حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے، اگر تمہیں موت کے بارے میں شک ہے تو اپنے سے نیند کو ہٹا کر دیکھو، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق شک ہے تو نیند کے بعد اپنے سے بیداری کو ہٹا دو، تم ایسا بھی ہرگز نہیں کر سکتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 46۔ 14438 حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد ابو المطلب علیہ السلام، راہبر کبھی اپنے ساتھیوں سے جھوٹ نہیں بولتا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تمہیں موت اس طرح آتی ہے جس طرح نیند آتی ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جیسے نیند کے بعد دوبارہ اٹھتے ہو۔ موت کے بعد ایک گھر ہے، یا تو بہشت یا پھر جہنم۔ خداوند عالم کے لیے تمام دنیا کا پیدا کرنا اور پھر اسے دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک انسان کو پیدا کیا جاتا اور اٹھایا جاتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں کہ تم سب کا پیدا کرنا اور پھر مرنے کے بعد جلا اٹھنا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی مانند ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47۔ اب آگے حدیث نمبر 14439 کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یعنی وہ حیران ہو کر کہیں گے، ہائے افسوس، ہم تو سو رہے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 56 کے بارے میں فرمایا،
کہ لوگ قبروں میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کے بارے میں فرمایا کہ لوگ قبروں میں ہوں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم تو سو رہے تھے، ہمیں ہمارے خوابگاہ سے کس نے اٹھایا، کے بارے میں فرمایا لوگ قبروں میں ہوں گے، جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو گمان کریں گے کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے، اور کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا۔ فرشتے جواب دیں گے یہ وہی 2 دن قیامت کا ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اور پیغمبروں نے بھی اسے سچ کہا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 103۔ اب جس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے اس کا نمبر ہے 2967، قیامت کے نام۔ قیامت کے نام بھی جو موضوع ہے وہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور پہلی آیت ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 1۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، یہ سورہ قیامت کی آیت نمبر پہلی ہے۔ پھر سورہ حجر کی آیت نمبر 85، اور قیامت یقیناً ضرور آنے والی ہے۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 103، یہ وہ روز ہوگا کہ سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9، جب وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، پھر یہی تو ہار جیت کا دن ہوگا۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 2 اور 3، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور گواہ کی اور جس کی گواہی دی جائے گی کی قسم۔ پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 15، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن، قیامت کے دن سے ڈرائے۔ پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 32، اے میری قوم، مجھے تو تمہاری نسبت باہم پکار کے دن، قیامت کے دن کا خوف ہے۔ پھر سورہ مرسلت کی آیت نمبر 38، یہی روز قیامت فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلوں کو اکٹھا کیا ہے۔ پھر سورہ سعد کی آیت نمبر ہے 36، ان کی بڑی سخت سزا ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے حساب کے دن یعنی قیامت کو بھلا دیا تھا۔ اب آئیں اس کی حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث جس نمبر پر ہے وہ نمبر ہے 14440، یعنی 14440۔ عبداللہ بن یزید بن سلام کہتے ہیں کہ عبداللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کہ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس دن مخلوق خدا حساب کے لیے کھڑی ہوگی۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ نمبر 95۔ 14441، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پند و نصاح میں سے ہے کہ اے فرزند آدم علیہ السلام، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد ایک عظیم، ہولناک ترین اور دلوں کے لیے دردناک ترین مرحلہ ہے، وہ ہے قیامت کا دن۔ یہ وہ دن ہوگا کہ سارے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 61۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر ہے 56۔ باب نمبر 4 ہے اور قیامت کے نام، اس باب کا نام ہے۔ نیز المحجۃ البیضاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 329، قیامت کے دن کی کیفیت، اور دوسرا عنوان ہے اس کی ہولناکیاں اور اس کے مختلف نام۔ اب اگلے پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 84۔ پیج نمبر 84 پہ 2968 پہ جس موضوع کا ذکر ہے اس کتاب میں،
کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 میں، وہ ہے تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی سورہ ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 116 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آئیں اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہیں لائے جاؤ گے۔ پھر سورہ صاد کی آیت نمبر 27 اور 28 کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو گئے، پس جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مثل بنا دیں۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 27 اور 28 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ اب اگلی سورہ پہ آ جائیں۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے کہ جو لوگ برے کام کیا کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرتے رہے، اور ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا۔ یہ لوگ کیا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے سارے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت سے پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 115 اور 16 میں بیان کیا گیا ہے کہ تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہمارے حضور میں لوٹا کر نہیں لائے جاؤ گے۔ بس اللہ جو سچا بادشاہ اور ہر چیز سے برتر و اعلیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ موت کے حالات کا سامنا کریں گے، پھر برزخ میں رہیں گے، پھر قبروں سے باہر آ کر حساب و کتاب و جزا و سزا کے عمل سے گزریں گے، اور انہیں سخت الفاظ میں اس بات پر ڈانٹا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اس قسم کا خیال خام اللہ کی ذات کے بارے میں بہت بڑی جسارت کا اظہار ہے کہ وہ عبث و بیکار پیدا ہوئے ہیں۔ آخر میں برہان عبث کو ذکر فرمایا ہے۔ پس خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یعنی کیا تم یہ خیال کرتے ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب بات در حقیقت وہ ہے جو ہم تمہیں بتا چکے ہیں، یعنی جب تم موت کو دیکھو گے تو حسرت کرو گے، پھر قبروں میں رہو گے، پھر وہاں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر حساب و کتاب اور سزا و جزا کا سامنا کرو گے۔ اس کے باوجود بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول و بیکار پیدا کیا ہے۔ بس یہی کہ تم چند روز زندہ رہ کر موت سے ہمکنار ہو جاؤ، اور بس یہی نہیں بلکہ تمہاری تخلیق کی کوئی غرض و غایت ہے، اور یہ کہ تم ہمارے حضور لوٹا کر نہیں لائے جاؤ گے۔ خداوند عالم کا یہ فرمان یعنی اللہ جو سچا بادشاہ اور ہر چیز سے برتر و اعلیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے، ایک ایسی برہان کی طرف اشارہ ہے جو عبث کو ثابت کرتی ہے اور ان کے انکار کی نفی کرتی ہے۔ پھر وہ ہے بھی اللہ کی پاکیزگی کے انداز میں، کیونکہ خداوند عظیم نے اپنی پاکیزگی کے لیے یہ 4 کلمات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، خداوند عالم ملک یعنی بادشاہ ہے، وہ حق ہے، وہ حقیقی معنوں میں معبود ہے، اور عرش کریم یعنی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ یہ 4 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق فرمائے
کہ پہلا ایک کہ خداوند عالم ملک یعنی بادشاہ ہے، دوسرا وہ حق ہے، تیسرا وہ حقیقی معنوں میں معبود ہے، اور چوتھا وہ عرش کریم یعنی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ پس اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جو بھی حکم کرے پیدا کرے، لوٹائے، زندگی دے، موت دے، رزق عطا کرے، چونکہ وہ مالک ہے، جو چاہے حکم کرے، اس کا جو بھی حکم ہوگا حق ہوگا، اس لیے کہ وہ خود حق ہے، اور جو حق ہو اس سے حق کے سوا اور کچھ صادر نہیں ہوتا، یعنی وہ کبھی عبث اور بیکار، فضول اور باطل نہیں ہوتا۔ پھر ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ تصور کرے کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم بھی ہے جو اس کے حکم کو باطل کر سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اس تصور کو بھی ختم کر دیا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں، اور الہ اپنی ربوبیت کی وجہ سے معبود ہوتا ہے۔ جب اس کے علاوہ الہ یعنی معبود نہیں تو عرش کریم کا رب مالک بھی وہی ہے۔ عرش کریم وہی عرش عالم ہے جہاں تمام امور کی باغ ڈور ہے، تمام امور کا مصدر ہے، جاری ہونے والے احکام و اوامر میں سے ہیں جو صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس سے ہر حکم صادر ہوتا ہے، اسی سے ہر چیز پائی جاتی ہے، اور جو بھی حکم کرتا ہے حق ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی کرتا ہے سب حق ہوتا ہے۔ اسی بنا پر تمام اشیاء کا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے اور ان کی بقا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سب کچھ بیکار و باطل ہو جائے، حالانکہ نہ تو خالق کی تخلیق میں کوئی چیز بیکار ہے اور نہ ہی اس کی صنعت میں کوئی شے باطل ہے۔ اس کا اوصاف اربع سے متصف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بھی موجود ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ المیزان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 77 اور 78۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ جب بات یوم حساب کے ذکر پر آ کر ختم ہوئی تو بیان کو موڑ کر اس پر دو دلیلیں قائم کی۔ ایک تو اسی آیت کے ذریعے اسے مقصد کے ذریعے اپنا مدعا بیان کرنے کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مقابل کو لاجواب کیا جا سکتا ہے، اور وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، کیونکہ اگر اس کی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تخلیق یہ ایسے تخلیقی امور ہیں جو مقررہ مدت کے لیے ہیں اور وجود و فنا کے مراحل سے گزرتے رہتے ہیں، کسی پائیدار رہنے والے غیر معینہ اور لامحدود مدت کے مقاصد تک پہنچاتی ہے۔ اگر مذکورہ مقاصد کے لیے نہ ہوتی تو باطل تھی، پھر باطل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کا وجود ممتنع ہوگا۔ یہ بات ایسے حکمت والے رب سے قطعاً محال ہے جس کی حکمت میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات لفظ باطل کا اطلاق کر کے اس سے لہو لعب یا کھیل تماشا مراد لی جاتی ہے۔ جب یہ مراد ہو تو پھر آیت کے معنی کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ یعنی ہم نے سارے آسمان اور زمین اور جو چیز ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کو ہم نے صرف حق کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 38 اور 39 ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت کو معنی کے لحاظ سے اس سے پہلی آیت پر عطف کیا گیا ہے، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرو، یہ تمہاری گمراہی کا موجب بنتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خواہشات کی وجہ سے خلق نہیں فرمایا، کیونکہ یہ باطل چیز ہے، بلکہ اسے توحید و شرع کی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے بعد کی آیت یعنی کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے مثل بنا دیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 28۔
آیت بالا کے معنی سے میل نہیں کھاتی۔ پھر ایک اور آیت جس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، یعنی یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہو گئے ہیں، پس کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یعنی کافروں کا یہ گمان ہے کہ کائنات کی تخلیق باطل ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یوم حساب یعنی قیامت کے دن کہ جس میں امور بندگان کے حساب کا نتیجہ نکلے گا کی نفی ان لوگوں کے خیال خام کی وجہ سے ہے جو معاد کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ سورہ صاف کی آیت نمبر 28 کہ یہ معاد کی ایک دوسری دلیل ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح بے ضرورت ہر ایک نوع کا کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا بھی بے ضرورت کمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ علم و عمل کے دونوں گوشوں کی طرف قوت سے نکل کر فعل میں داخل ہو جائے، یعنی وہ حقیقی اعتقادات پر عقیدہ رکھے اور نیک اعمال بجا لائے۔ یہی دونوں چیزیں عقیدہ و عمل اس کی صحیح فطرت کی رہنمائی کرتی ہیں۔ پس وہ دونوں چیزیں یعنی حق پر ایمان اور عمل صالح ہی ایسی دو چیزیں ہیں جو روئے زمین پر موجود انسانی معاشرے کی اصلاح کرتی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں وہی متقی و کامل ہوتے ہیں۔ مفسدین فی الارض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقائد و اعمال فاسد ہوتے ہیں، ایسے لوگ فاجر ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ ناقص اور نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ بس کمال اور نقصان کا تقاضا یہ ہے کہ کمال کے بدلے سعادت و پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابل کی زندگی اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جس میں مومن و مفسد یا متقی و فاجر برابر کے شریک ہیں، مادی اسباب و عوامل کی بنا پر ہے۔ اس کی کامل و ناقص نیز مومن و کافر کی طرف برابر کی نسبت ہوتی ہے۔ بس جو شخص اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے بجا لاتا ہے اس کے اعمال مادی اسباب کے بھی موافق ہوتے ہیں تو وہ پاکیزہ زندگی کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جو کوئی اس کے خلاف کرتا ہے وہ بدبختی اور تنگی معیشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی صرف دنیاوی ہوئی ہوتی کہ فریقین کے لیے جس کی برابر کی نسبت ہے اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہ ہوتی تو جو ہر ایک کے لیے مخصوص زندگی ہو، یعنی ہر ایک کے حال کے مناسب ہو کہ ہر اقتدار کو اس کا حق ملے، جس سلوک کا وہ مستحق ہے اس سے وہی سلوک کیا جائے، تو یہ بات عنایت خداوندی کے منافی ہوتی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں فریقوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے، یعنی بناؤ بگاڑ یا صلاح و فساد کے جو تقاضے ہیں انہیں پیش نظر نہیں رکھا گیا، لیکن یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں مومن و کافر کے حال کی نفی نہیں کی جا رہی، کیونکہ اس دنیاوی زندگی میں دونوں ایک جیسی حالت سے دوچار ہیں، بلکہ مقابلہ کیا جا رہا ہے مومنین نیک اعمال بجا لانے والوں اور کافروں اور بدکاروں کے درمیان، خواہ خواہ وہ غیر مومن ہوں یا مومن تو ہوں لیکن ان کے اعمال صالح نہ ہوں۔ اخروی زندگی میں اسی لیے دوسری مرتبہ متقین اور فاجروں کے درمیان مقابلے کو بیان فرمایا ہے۔ المیزان کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 206 تا صفحہ نمبر 207۔ اگلے موضوع پہ آ جائیں۔ اگلے موضوع کا نمبر ہے 2969۔ جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا اسی طرح پلٹائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت جس آیت سے یہ شروع ہو رہی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں
اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہے تو یقین جان لو کہ ہم نے تمہیں شروع میں مٹی سے، اس کے بعد نطفہ ہے، پھر جمع خون سے، پھر اس لوتھڑے سے جو پورا یا ادھورا ہو پیدا کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں۔ پھر تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، اور ہم عورتوں کے شکم میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین کے تک ٹھہراتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں اور پھر تمہیں پالتے ہیں کہ اپنی جوانی تک پہنچو۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ناکارہ و ذلیل زندگی تک لائے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھیا کے کچھ بھی نہ سمجھ سکیں، تو زمین کو مردہ یعنی افتادہ و بیکار دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو یہ لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ اور ہم یہ قدرت کے مظاہر اس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر تم جانو کہ بے شک اللہ حق ہے، اور یہ بھی کہ بے شک وہ مردوں کو جلاتا ہے اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب ہم اس کے بعد دوسری آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کا نمبر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور پھر سورہ حج کی ہی آیت نمبر 7 کا ترجمہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ دونوں آیتیں اس موضوع سے، جو موضوع ہے جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا اسی طرح پلٹائے گا، یہ دونوں آیتیں سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور 7 کا ترجمہ تھا جو بھی پڑھا گیا۔ اب ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ ہماری نسبت باتیں کرنے لگا اور اپنی خلقت کی حالت بھول گیا، کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر ان کو کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہر طرح کی خلقت سے واقف ہے۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 ہے اور 40 آیت ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور درست کیا، پھر اس کی 2 قسمیں بنائی، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے؟ سورہ طارق کی آیت نمبر 5 اور 5 سے لے کر 8 تک۔ پس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی یعنی منی سے پیدا ہوا ہے جو پشت و سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ، جس طرح اس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 66 اور 67 کا ترجمہ، اور انسان تعجب سے کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر جلد ہی جیتا جاگتا قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا وہ آدمی اس کو یاد نہیں کرتا کہ اس کو اس سے پہلے جب وہ کچھ تھا ہی نہیں پیدا کیا گیا؟ اب آئیں اس موضوع سے متعلقہ حدیثوں کے ترجمے پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث 14442، امیہ بن خلف ایک دیوار سے بہت پرانی ہڈی لے کر اسے اپنی انگلیوں سے چورا کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے پھر چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 جو ہے وہ تلاوت کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43 اور 42 اور 43۔ اب آئیں اس حدیث کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ذالک بأن اللہ هو الحق یعنی قدرت کے یہ سب مظاہر اس لیے ہیں کہ تاکہ تم جانو کہ بے شک اللہ حق ہے، یہ بھی کہ وہ بے شک مردوں کو جلاتا ہے اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 61۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سابقہ آیت میں جو مذکور ہوا ہے یعنی انسان اور نباتات کی تخلیق حدوث و بقا و خلق و تدبیر کے لحاظ سے ان کے امور کی تدبیر حقیقی اور واقعی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت یہ بتاتی ہے کہ حق سے مراد خود حق ہی ہے، یعنی وہ وصف نہیں ہے جو محذوف موصوف کا قائم مقام ہو، بلکہ خبر ہے۔ پس خداوند متعال نفس حق ہے جو ہر حق کو مارز وجود میں لاتا ہے اور اشیاء میں حق کا نظام جاری کرتا ہے۔ اللہ کے حق ہونے سے ہر چیز حق مارز وجود میں آتی ہے، وہی ان موجودات حقہ اور ان میں جاری حق کے نظام کا سبب ہے۔ یہ سب چیزیں ببانگ دہل اعلان کر رہی ہیں کہ وہ ذات حق ہے، اور ان کا یہ قول انہ یحیی الموتیٰ یعنی بے شک وہ مردوں کو جلاتا ہے، اس جملے کا اپنے ما قبل پر عطف ہے، یعنی سابقہ آیت میں جن باتوں کا ذکر ہے کہ جس طرح مردہ مٹی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو کر زندہ انسان کی صورت اختیار کر لے گی، اسی طرح مردہ زمین بھی بارش کے نازل ہونے سے زندہ نباتات بن جاتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس کا قول وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ جملہ بھی اپنے سابقہ جملے کی طرح اپنے ما قبل پر موصوف ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سابق میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان اور نباتات کی ایجاد و حدوث و بقا ان کے امور کی تدبیر و وجود کے لحاظ سے اور وجود میں جاری نظام کے لحاظ عالم کون ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ جس طرح ان کی ایجاد اور ان کے امور کی تدبیر ان پر قدرت رکھنے کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک کائنات کی تمام چیزوں پر قدرت حاصل نہ ہو، ان پر بھی قدرت حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کی تخلیق اور ان کے امور کی تدبیر خداوند متعال کی عمومی قدرت یا قدرت کاملہ کی وجہ سے ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات خداوند عالم کی عمومی قدرت کی دلیل ہے۔ ان کا قول کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیہَا وَأَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَن فِی القبور یعنی یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 7۔ آیت مندرجہ کے دونوں جملے ذالک بأن اللہ میں موجود ان پر معطوف ہے۔ رہی یہ وجہ کہ ان مذکورہ 5 نتائج کو ان 2 آیتوں میں اس بات کے ذکر کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ بیان توحید کے باب میں کئی دوسرے اہم نتائج پیش کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کا عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہ علیم، منعم اور جواد ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد والے حصے میں جو بعث کو ثابت کر رہا ہے، ان آیات کو ان دوسری آیات کے ساتھ ملا کر پیش کیا ہے جو بعث کو ثابت کرتی ہے، اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہاں پر بعث یعنی بے عین اور سے بعث کو اللہ تعالیٰ کے حق مطلق ہونے کے طریقے سے ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ حق کے محض یا حق کے مطلق سے صرف اور صرف
فعل حق ہی صادر ہوتا ہے اور بس، اس سے باطل کے صدور کا امکان ہے ہی نہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں جس میں انسان سعادت و شقاوت کے ساتھ رہے، یا تخلیق کائنات کا مقصد صرف اور صرف یہی ہو کہ کائنات کے ایجاد اور اعدام کا عمل جاری رہے، یعنی وجود میں لانے کے بعد معدوم کر دیا جائے اور بس یہ عمل ایک تماشا اور باطل قرار پائے گا، جبکہ ذات پروردگار حق محض یا حق مطلق ہے، جس سے حق کے علاوہ کوئی کام انجام پاتا ہی نہیں۔ اس لیے لازم ہو جاتا ہے کہ بعض کو مقرر فرمائے، کیونکہ یہ دنیوی زندگی تو موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد لا محالہ ایک اور زندگی کا ہونا ضروری ہے جس کو فنا نہیں۔ لہٰذا یہ آیات کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث سے لے کر بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ تک سورہ حج کی 5 تا 6 آیت اور سورہ دخان کی 39ویں آیت وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سے لے کر إِلَّا بِالْحَقِّ تک، پھر سورہ صاد کی 27ویں آیت وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ سے لے کر الَّذِينَ كَفَرُوا تک اس قسم کی دوسری آیات کے قائم مقام ہے، جو آیات معاد وغیرہ کے اثبات کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آیات بعث اور معاد کا اثبات خداوند تعالیٰ کے فعل حق ہونے کے ذریعے سے کرتی ہیں، جبکہ زیر بحث آیت خود ذات پروردگار کے حق ہونے کے ذریعے ان کا اثبات کرتی ہے۔ چونکہ خود خداوند متعال حق مطلق ہے، لہٰذا ان کے افعال بھی حق ہے۔ پھر چونکہ یہ بات ممکن تھی کہ کچھ لوگوں کے خیال خام کے مطابق مردوں کا زندہ کرنا محال معلوم ہو، لہٰذا اس مقام پر برہان پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ یعنی وہ مردوں کو زندہ کرے گا کہہ کر ان کے اس خیال خام کی بھی نفی کر دی ہے۔ اس لیے جب وہ مردہ مٹی کو زندہ انسان بنا سکتا ہے، مردہ زمین کو زندہ نباتات میں تبدیل کر سکتا ہے، جو روزمرہ کے مشاہدے میں ہے، اور ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس کا مسلسل مشاہدہ کرتا چلا آ رہا ہے، تو مردوں کا زندہ کرنا کوئی بڑا ناممکن کام نہیں۔ یہ جملہ بھی اس قول کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 اور اسی طرح کی دوسری آیات کے قائم مقام ہے، جو بعث اور دوبارہ زندہ کرنے کے اثبات کے لیے ہے۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ کسی کو اس بات کا وہم ہو کہ دوسری مرتبہ زندہ کرنے کا قدرت سے تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات بہت بعید اور نہایت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ جب قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اسے نہ تو کوئی چیز عاجز کر سکتی ہے اور نہ ہی عجز و درماندگی وہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مانند ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ یعنی کیا ہم پہلی بار خلق کرنے سے عاجز تھے کہ اب خلق نہیں کر سکیں گے، سورہ قاف کی آیت نمبر 115۔ اسی طرح یہ اس قول سے بھی مطابقت رکھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی احیا لحم الموتى انہ علی کل شیء قدیر یعنی جس اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی جلائے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39۔ اس قبیل کی بہت سی دوسری آیتیں ہیں جن میں اللہ کی عمومی اور بے انتہا کاملہ قدرت کے ذریعے بعض کا اثبات کیا گیا ہے۔ پس یہ بات یعنی جو خداوند عالم کے اس قول ذالک بأن اللہ هو الحق سے لے کر سورہ حج کی 6 آیت کے آخر تک موجود ہے، 3 نتائج رکھتی ہے جو اس سے پہلی آیت سے نکالے گئے ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے بعث یعنی بے عین اور سے بعث کے اس بات کا بیان
اس کے بعد والی سورہ حج کی 7ویں آیت بھی اسی چیز پر مشتمل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ، یعنی آیت جاری ہے کہ یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378 اور 380 پر یہ تفسیر بیان کی گئی تھی۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جاری و ساری ہے اور ہم نے آج صفحہ نمبر 98 تک اس پارٹ کا اس کتاب کو پڑھ لیا ہے، اور ابھی فی الحال ہم اس پارٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اگلے موضوع کے ساتھ صفحہ نمبر 99 سے اس کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 7 کا دوبارہ آغاز کریں گے۔